پاکستان میں ویسے ہی عوام کے حقوق کو آگ لگی ہے، اور پیٹرول بم تو ایک پہلے پھٹا تھا، ابھی یہ کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں ہے ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، اسی آگ پہ ابھی پیٹرول چھڑک رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ انفارچونیٹلی آگے جائے گا، کیونکہ اس حکومت کے 4 سالہ ریکارڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ 4 سال میں انہوں نے معیشت میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین صاحب نے پرائم منسٹر کو اپیل کی. پہلی بات یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب قیمت ہولڈ کرنی ہو تو پرائم منسٹر صاحب خود ٹی وی پہ آتے ہیں، جب قیمت بڑھتی ہو تو وہ نیچے اپنے منسٹرز کو بھیج دیتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے. یہ کہاں کا لیڈرشپ کا اصول ہے؟ اگر کوئی اسٹریٹجی ہے، اگر یہ اتنا کوئی ضروری فیصلہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود آ کے کیوں عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں گوہر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے. کل رات کا جو یہ پیٹرول بام تھا اور ڈیزل بام تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن کا سب سے بڑا انکریز ہے. ایک دن میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 321 سے 458 روپے 137 روپے بڑھی ہے. ایک دن میں ڈیزل کی قیمت 335 سے 520 روپے 185 روپے بڑھی ہے. آپ کو یاد ہے یہیں پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے مارچ اپریل 2022 میں، میں نے وہ قیمتیں آج صبح نکالی. پیٹرول کی قیمت تھی 139 روپے، ڈیزل کی قیمت تھی 134 روپے. لاہور سے وہ سبز بس آ رہا تھا، اس میں شہباز شریف، مریم نواز، اس پہ مہنگائی مکاؤ، مہنگائی مارچ. 139 اور 134 روپے کی قیمتوں پہ آج ایک دن میں وہ قیمتیں چھوڑے، اضافہ ان قیمتوں سے زیادہ ہے. تو وہ جو ڈرامے ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، مریم اورنگزیب جو ہے وہ رات میں اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج کرنے کی بات کر رہی ہے، وہ والے ڈائیلاگ ذرا چاہیے، کیونکہ حکومت کا کام عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو مہربانی کریں ذرا وہ والے ڈائیلاگز ان کو کہیں کہ خود ہی جو ہے وہ لگائیں، کیونکہ فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے. وہ جو فیبرری مارچ 2022 کا ماحول تھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ خان صاحب ڈیل کیسے کرتے تھے. ہماری میٹنگ آفٹر میٹنگ ہوئی، ہم ایس ٹیکنوکریٹ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں عالمی منڈی میں قیمتیں جو ہے وہ ایسی ہیں تو قیمتیں بڑھانی ہیں. عمران خان صاحب کا ایک ہی پش ہوتا تھا، اور وہ پش یہ ہوتا تھا کہ حکومت نے کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینی ہے. یہ سارے آپشنز ہم ایکسپلور کیے. موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دیں، 2 قیمتیں چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے، پیسے کہاں سے آئیں گے. خان صاحب نے جو ہے وہ ہمیں کہا ایز صوبائی منسٹرز کہ آپ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. میں شاید اس وقت ہر چیز سے اگری نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پروسیس دیکھ کے اور آج کا حال دیکھ کے کہ آج رات ٹی وی پہ 185 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا کے آپ کو یہ حکومت کے منسٹرز کہیں گے کہ ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے ڈیزل پہ ٹیکس نہیں لگایا، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یا یہ کہہ کے آپ کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ابھی 450 روپے کا پیٹرول ڈالے گا، یہ کہہ کے آپ کو کہ جی ہم جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 20 لیٹر کی سبسڈی دیں گے، اس کو بھی قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. ڈیزل پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، وہ بغیر ٹیکس کے 200 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. یہ فیور ہے. فرق دیکھ لیں. اس وقت میں اگر احساس ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ کہ کانفیڈنس لینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب خود آتے، خود سمجھاتے، کیونکہ وہ عوام کو فیس کر سکتے، وہ فیس نہیں کر سکتے. یہی ہوتی ہے ایک کریڈیبل گورنمنٹ، ایک جائز گورنمنٹ اور ایک فارم 47 کی گورنمنٹ کا فرق.
گوہر صاحب نے ہندوستان کی مثال دی. میں اگین ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں میں نے اسٹڈی کی. یہ آپ دیکھ لیں نا, گوہر صاحب نے یہ بات کی ہے نا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوں گی تو آپ کسی طریقے سے قیمتیں عادی کر دیں گے, نہیں ہو سکتا. لیکن حکومت نے اس میں اپنا ریکارڈ جو ہے اس کا بیڑا غرق خود کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں 87 ارب یا 100 ارب کا ونڈ فال جو ہے وہ آئل کا مارکیٹنگ کمپنی اس کو دیا وقت سے پہلے قیمتیں بڑھا کے, اور یہ کہا کہ مجبوری ہے, جو قیمت مارکیٹ میں ہوگی وہی قیمت جو ہے وہ ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی. اس کے بعد 3 ہفتے پرائم منسٹر صاحب آتے رہے کہ میں حکومت کو ریلیف دے رہا ہوں, میں ریلیف دے رہا ہوں, میں ریلیف دے رہا ہوں, اور کہ میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا. اور اس کے بعد وہی رات کے اندھیرے میں 185 روپے ڈیزل اور 137 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی. جب مرضی سبسڈی حلال ہو جاتی ہے, جب مرضی سبسڈی حرام ہو جاتی ہے, جب مرضی جو ہے وہ قیمت بڑھانا حلال ہو جاتا ہے, جب مرضی قیمت بڑھانا حرام ہو جاتا ہے. ایسے نہ حکومتیں چلتی ہیں, ایسے نہ عوام کو کچھ سمجھ میں آتا ہے. اور اس لیے یہ جو ابھی آپ پینک میں سٹیپس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہفتہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو BRT پہ جائے گا اس کو جو ہے وہ قیمت دینی پڑے گی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو آپ نے ڈیزاسٹر ابھی بویا ہے یہ اس کو سولو نہیں کرتا. میں دنیا کی بات کر رہا تھا, یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کچھ اور ملک دیکھ لیں جو ہم ایسے حالات میں کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہاں پہ قیمتیں دیکھ لیں, پاکستان میں قیمتیں دیکھ لیں. پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 458 روپے پاکستانی. کینیا میں جو $1.64 ہو گیا, کینیا میں $1.37 ہو گیا, یعنی 400 روپے سے کم. بنگلہ دیش میں $1 ہو گیا, یعنی 280 روپے پاکستانی. بھارت میں وہاں پہ ہر شہر میں اپنا ریٹ ہوتا ہے, کہیں پہ 280 روپے ہے پاکستانی, کہیں پہ 290 روپے ہے, کہیں پہ 300 روپے, کہیں پہ 310 روپے. سری لنکا جہاں پہ فی کا سامدن پاکستان سے ڈبل ہے, وہاں پہ 455 روپے ہے, تقریباً پاکستان سے برابر, لیکن تب بھی 3 روپے سستا. جاتے جائیں, ٹرکی میں پاکستان سے سستا, چائنا میں سستا, تھائی لینڈ میں سستا. یہ سارے وہ ممالک ہیں جو مڈل ایسٹ کے کرائسس سے متاثر ہو رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان سے سستا. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بہت سے ممالک ہیں اور یہ اس بات کو ڈسٹروائے کرتا ہے, حکومت کے اس دعوے کو تباہ کرتا ہے کہ انہوں نے معیشت پہ کچھ کام کیا ہے, کہ بیسکلی وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف قیمت نہیں پاس آن کر رہے, وہ قیمت کے ساتھ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. آج پیٹرول پہ جو 160 روپے پیٹرولیم لیوی ہے, یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, بلکہ جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے آپ سمجھیں گے کہ پیٹرول پہ لیوی جو ہے وہ کم ہوگی, وہ 80 روپے سے بڑھ کے 160 روپے ہوئی ہے. اور صرف وہ ٹیکس تو نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ 24 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے. اور وہ بھی چھوڑے, وہ بھی نہیں ختم کیا جو 2.5 روپے کلائمیٹ لیوی لیتے ہیں کہ پیٹرول گندا ہے اور جو ہے وہ آپ کو صاف پیٹرول استعمال کرنا چاہیے, اس کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پہ 2.5 روپے ٹیکس ہے کلائمیٹ لیوی. لیکن اگر کلائمیٹ لیوی لینا ہے تو جو ہائی آکٹین پیٹرول ہے, جو صاف پیٹرول ہوتا ہے, اس پہ تو ٹیکس آپ نے 100 سے 300 روپے بڑھا دیا. تو آپ کلائمیٹ لیوی کس بات کی لے رہے ہیں؟ 2.5 روپے ہیں, لیکن کوئی عقل نہیں سمجھ آ رہی, اور نہ وہ یہ چیز دیکھتے ہیں, فرق دیکھتے ہیں. گور صاحب نے ٹھیک کہا, انڈیا میں پیٹرول پہ ٹیکس تھا 10 انڈین روپے, 30 پاکستانی روپے, وہ کم کر کے 3 انڈین روپے تقریباً 9 پاکستانی روپے کر دیا. آسٹریلیا نے اپنا فیول ایکسائز ٹیکس آدھا کر دیا 3 مہینوں کے لیے. اسپین نے جو ہے وہ 5 ارب یورو کا پلان جو ہے وہ ڈالا ہے کہ فیول پہ GST یا ویٹ جو ہے وہ کم ہو, 30 سینٹ, یعنی تقریباً 90 روپے کا وہاں پہ انہوں نے پیٹرول کم کیا اس کرائسس میں. کوریا نے اپنا فیول ٹیکس 15% کم کیا. ویتنام نے کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہے.
برازیل نے وفاقی ٹیکس پیٹرول پہ 0 کر دیا. اٹلی پورچوگل نے فیول پہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیے. آئرلینڈ نے فیول پہ ٹیکس کم کیے. تو بہت سے ممالک نے جو ہے وہ ٹیکسز یا فیول کی قیمتیں بڑھائی ہیں. لیکن اگر آپ کی معیشت پہ کچھ کام ہوتا تو حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی کہ وہ ایسے وقت میں پیٹرول پہ ٹیکس ڈبل نہ کرتا. اور وہ جو آپ کو کہیں گے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, ڈیزل پہ ٹیکس نہیں بڑھا رہے, تب جو ہے بات مانی جاتی جب پیٹرول پہ ٹیکس چلے کم نہ کرتے, کانسٹنٹ تو رکھتے. وہ ڈیزل والا ٹیکس پیٹرول کی گاڑی, پیٹرول کی موٹر سائیکل چلانے والوں پہ ڈال دیا. اور یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ایف بی آر نے آج تک 8 مہینوں میں اپنے ریوائز ٹیکس ٹارگٹ سے 600 ارب روپے کم کریں. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے کم ہونے کے بجائے بڑھے. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھے. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے 4500 سی سی کی گاڑی آئے گی. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی چیف منسٹر, ایک ہی گورنر ہے جس کے پاس ایک گلف سٹریم G550 جیٹ ہے. وہ کون سے ملک میں؟ پاکستان. جب وہ خرچے کرنے ہیں تو پھر بیلٹ ٹائٹننگ ہم نے کرنی ہوگی نا. بیلٹ ٹائٹننگ وہ تو نہیں کرے گا جس نے اپنے لیے گلف سٹریم G550 جیٹ لیا, جس چیف منسٹر نے لیا. یہ بات بھی گورنر صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ سبسڈیز کو ہم ضرور ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہ سبسڈیز ٹرائی نہیں ہوئی. یہ سبسڈیز بہت بڑی رسک کے ساتھ آتی ہیں. وہ رسک یہی ہے کہ کل موٹر سائیکل والے کو ملتی ہے, پیٹرول والا جو ہے وہ موٹر سائیکل کے بجائے جو ہے وہ کسی گاڑی والے کو دیتا ہے, ایک سے رشوت لے کے دوسرے کو دیتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. جیسے رمضان کے پرائسز کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ فیس زیادہ نہ کریں, کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کی فیس زیادہ نہیں ہوگی. اگر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کا نقصان ہوگا وہ اپنی فیس زیادہ کریں گے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس سب کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ ہوگا. اور صرف یہ نہیں, اس سے آپ دیکھ لیں جو ایگریکلچر پہ امپیکٹ ہوگا, جو فرٹیلائزرز پہ امپیکٹ ہوگا. آپ سوچ لیں کہ 185 روپے قیمتیں بڑھنے کا جو ہے وہ مہنگائی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اور اسی لیے یہ باقی ممالک نے یہ سٹیپس لیے پیٹرول کی قیمتیں کانسٹنٹ رکھنے کے لیے. اور پاکستان اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ جو 4 سال آپ کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے, انہوں نے معیشت نہیں ٹھیک کی, انہوں نے ججز کو ضرور ٹھیک کیا. واحد چیز جو ان کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کی تو وہ کیا, لیکن ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ورنہ یہ معیشت میں یہ پیٹرول کی قیمتیں کسی حد تک ایبزارب کر لیتے. بڑی کلیئر بات ہے, ان کو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے پاس یہ سپیس نہیں ہے. تو ایک دم آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیٹرول پہ قیمتوں کا وہ بم پھٹنے کو ملا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. دیکھیں اینڈ میں اگر کچھ چیزیں کہیں نا, کہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کریں, یہاں پہ بڑے کلیئر سگنلز چاہیے. سب سے پہلا کام وہ جیٹ بیچے, سیل دا جیٹ, سیل دا ڈیم جیٹ. کیونکہ سگنل ایک چیز ہوتی ہے, وہ سگنل یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, جیسے سارے حکومتی منسٹر کہہ رہے ہیں پنجاب کے پاس بڑا پیسہ ہے, تو ٹھیک ہے پنجاب میں پیٹرول کی قیمت وہی رکھتے ہیں, کم از کم آدھے پاکستان کو تو جو ہے وہ ملے گا. اگر نہیں ہے then what are you doing in a jet? آپ نے اگر ایکچولی کرنا ہے, وہ یاد ہے اسی وقت میں یہ آیا تھا کہ ایک آئی جی کو, ایک جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو 3 گاڑیوں کی الاؤنس ہے, 4500 سی سی کی, 2800 سی سی کی, 1800 سی سی کی. ایک کام کریں, یہ الاؤنسز کم نہ کریں,
غریب سول سرونٹس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ گریڈ 21-22 کے تو سارے سول سرونٹ کے پیٹرول الاؤنس سے زیرو کر دیں، ڈالنے دیں ان کو جیب سے نا، عام لوگوں کی طرح ڈالنے دیں، پھر ان کی جو تھنکنگ ہوگی پھر دیکھتے ہیں وہ کون سی پالیسی ایڈوائس دیتے ہیں حکومت کو۔ جو میں بار بار جو ہے وہ چیختا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے سرکاری سیکٹر کا نظام ہے، پینشنز کا نظام ہے، جو اس پہ ہم سرکاری سیکٹر میں 6,500 ارب روپے تنخواہوں اور پینشنز میں لگاتے ہیں، 10 میں سے 2 لوگ کام کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ کفایت شاری کرنی ہے، دکھائیں 1 روپے کی بچت، اس کا 4 سال میں کوئی حل نکالیں، چلے نہیں ہے تو دکھائیں کہ انویسٹمنٹ کتنی زیادہ ہوئی ہے، انویسٹمنٹ تاریخ کے کم ترین سطح پہ، اکانومی کی 13% شرح پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چلیے دکھائیں کہ آپ نے پاورٹی کم کی ہے۔ ابھی احسن اقبال کی رپورٹ نکلی ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں پاورٹی یعنی غربت تاریخی سطح پہ، چلیے دکھائیں کہ معیشت بڑھی ہے۔ یہ 4 سال جو ہے ان کے فج فگرز کے ساتھ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے معیشت جو ہے وہ کم سطح پہ بڑھی ہے، چلیے دکھائیں کہ لوگوں کی قوت خرید بڑھی ہے۔ احسن اقبال کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 2016 کے مقابلے میں عام پاکستانی کی قوت خرید 12% جو ہے وہ کم ہوئی ہے، چلیے دکھائیں کہ ٹیکسز جو ہے وہ کم ہوئے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس پہ تاریخی بوجھ ہے ٹیکس کا، چلیے دکھائیں کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ایکسپورٹ اس سال 40% کم ہوئے، اور اس جنگ کے بعد کیا حال ہوگا۔ یہ ٹریک ریکارڈ جس حکومت کا ہو وہ واقعی پیٹرول پہ ریلیف نہیں دے سکتی، پہلی بات، اور دوسری بات جو بھی وہ کہتی ہے، جب آپ کی عوام میں کریڈیبلٹی نہ ہو تو عوام آپ کی بات مانے گا نہیں، وہ آپ کے گلف سٹریم جیٹ کو دیکھے گا، وہ آپ کے لینڈ کروزرز کو دیکھے گا، وہ آپ کی شاہ خرچیوں کو دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ پی ایس ایل جو ہے وہ تماشائی کے لیے بند ہے، لیکن چیف منسٹر پنجاب اس کو اپنے کانوائے میں یا اپنے مرسیڈیز میں جس میں ہائی آکٹین فیول ہی لگتا ہے وہ آئیں گی، وہ میچ دیکھیں گی، جو ہے وہ اور ان کے ساتھ منسٹرز اور ان کے ساتھ بچے، یہ نہیں وہ بھی دیکھیں، لیکن اس کے بعد کسی حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں بنتی۔ اور اینڈ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم پہ یہ حکومت بار بار الزامات لگاتی ہے، تب بھی کہیں گے آپ دوبارہ دیکھ لیں، یہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کی قیمت آدھی کرے، لیکن اتنا بڑا گلوبل کرائسس ہے، اس میں یہ تو جان جائیں کہ اس ملک نے ایک ہونا ہے، اور اس ملک نے ایک تب ہی ہونا ہے جب تھوڑی سی ریکنسیلیشن ہوگی، جب آپ عوام میں ٹرسٹ بلڈ کریں گے، اس کا راستہ نکالیں۔ وہی بات ہم پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ہر روز کرتے ہیں، تاکہ اس کرائسس سے ملک نکلے اور ملک جڑے، کیونکہ ہمارے ایکسٹرنل دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں آپس میں تو یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ بہت